بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 27ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھیں گے۔ گرامر میں اسلمہ کے وزن پر 3 افعال کی مشق کریں گے اور کچھ نکات بھی دیکھیں گے۔ اس سبق کے ختم پر ہم 183 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن میں 47,000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ ہم لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس میں ہم کو کئی اہم باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا۔ کلف یکلف، تکلیف۔ سبح یسبح، تسبیح۔ سبح کے وزن پر ہے یہ کلفہ، اور آپ دیکھیں گے مزید فی اس میں بھی کافی ہیں آج کے سبق میں۔ لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا اللہ یعنی اللہ، نفسن کسی کو، کسی نفس کو، کسی جان کو، الا یعنی مگر، یہ بھی آپ جانتے ہیں، وسعها اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی گنجائش، وسعت سے ہے، اس کی گنجائش کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان سب پر عمل ہو سکتا ہے، چاہے وہ سردی میں فجر کی نماز ہو یا انفاق کا حکم ہو وغیرہ۔ اسی طرح جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچا جا سکتا ہے، جیسے سود، بے پردگی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مجبوری کی حالت میں کئی سہولتیں بھی دی ہیں، جیسے سفر میں قصر کرنا، بیماری میں کھڑے ہو کر نماز کے بجائے بیٹھ کر پڑھنا یا لیٹ کر پڑھنا وغیرہ۔ وضو نہ کر سکے تو تیمم کر لینا۔ تو ہم کہیں گے اے اللہ ہم کو تیرے سارے احکام پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے دل میں کسی بھی حکم کے بارے میں تھوڑی سی بھی ناراضی نہ ہو۔ ترجمہ کیجئے، لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس پر یا اس کے خلاف جو اس نے کمایا۔ لہا یعنی اس کے لیے، ہا کون ہے یہاں پر؟ نفس ہے، نفس مؤنث ہے، مؤنث ہونے کی وجہ سے لہا، اس کے لیے۔ ما جو کسبت اس نے کمایا، کسب حلال اردو کا لفظ ہے، ہوا کسبہ ہیا کسبت، نفس مؤنث ہے تو کسبت اس نے کمایا۔ وعلیہا اور اس کے خلاف، مکتسبت جو اس نے کمایا، اکتساب یہ بھی کمانا ہے، اکتسبہ ہوا اکتسبہ ہیا اکتسبت اس نے کمایا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے یا ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے، کسبہ اور اکتسبہ دونوں کا مطلب بھی کمایا ہے، لیکن دونوں میں لطیف فرق ہے۔ مزید فی میں یا افعال میں جتنے زیادہ حروف ہوتے ہیں اتنی ہی اس میں زیادہ کوشش کا یعنی امپلیکیشن ہے۔ یعنی کسبہ نیکی کے لیے کسبہ ہے تو نیکی کمانا فطرت کے قریب ہے اور آسان ہے۔ برائی کمانا اکتسبہ یعنی اس میں کوشش ہے، اپنے نفس کو کے خلاف، فطرت کے خلاف انسان کو لڑنا پڑتا ہے، الا یہ کہ انسان کی فطرت ہی خراب ہو چکی ہو۔ وعلیہا مکتسبت یعنی اس پر یا اس کے خلاف جو اس نے کمایا۔ یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ کسی کی رشتہ داری یا دنیا میں اس کی لیڈری یا پیسہ کام آئے گا۔ اگر اچھے کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، برے کام کریں گے تو نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا۔ اسی لیے کسی کے بہکائے ہوئے میں یا غلط صحبت میں آ کر غلط کام کرنا بیوقوفی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کے ڈر سے یا جھجک سے یا شرم سے ہم کو کوئی نیک کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بالکل کام آنے والے نہیں۔ تو ترجمہ کیجئے، لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت اور اس پر جو اس نے کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم
چوکیں. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، آخذ یؤاخذ، آخذ اور آخذ سے مؤاخذہ، اردو کا مؤاخذہ، اور لا تؤاخذ، لا تؤاخذ مت پکڑ، نہ پکڑ، نہ ہمیں، لا تؤاخذنا نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا، ان کا مطلب اور، یا ان کا مطلب اگر، نسینا ہم بھول جائیں، نسیا وہ بھول گیا، نسیا نسو، نسیتا نسیتم، نسیتو نسینا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم چوکیں، اخطأ یخطئ اسی سے اخطأنا ہم چوکیں. یعنی یہ دعا کرتے وقت جو مختلف ہم کام کر رہے ہیں اس کو ذہن میں لانے کی کوشش کیجیے. مثلا نیت میں اخلاص ہو، قرآن کا سمجھنا ہو، نمازیں پڑھنا، دیگر عبادات، اخلاق، معاملات، پڑھائی، کمائی، دین کی دعوت، دین کے اجتماعی احکام پر عمل وغیرہ کی کوشش. ان سب کاموں میں ہم سے بھول چوک یا کمی رہ سکتی ہے، ہمارا کام پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم کو یہ دعا پوری عاجزی کے احساس کے ساتھ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے اپنے دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے. وہ سب انسان ہیں، اس لیے ان کو معاف کرنے اور نظر انداز کرنے کی عادت ڈالیے تاکہ اللہ تعالی ہم کو معاف کرے. ترجمہ کیجئے، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم چوکیں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسے تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر، لا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر، اسرن بوجھ، اسرن بوجھ، اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر بوجھ، کما جیسے ہم نے اس سے پہلے سیکھا، کما صلیتا کما بارکتا یعنی جیسے، حملتہ، حملتہ تو نے، حمل حمل حملتا، حملتہ تو نے ڈالا، علی الذین ان پر جو، حملتہ تو نے ڈالا اس کو، علی الذین ان پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے، من یعنی سے، قبل پہلے، نہ ہم، قبلنا ہم، من قبلنا ہم سے پہلے، من قبلنا ہم سے پہلے، جیسے تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے. مطلب کیا ہے؟ مثلا بنی اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے ہفتے کے دن تجارت کرنا اور شکار کرنا حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح کے احکام جن پر عمل کرنا بڑی آزمائش ہو، اے اللہ ایسے احکام ہم کو نہ دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ اس دعا سے کیجئے کہ وہ خود ہم کو مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم دعا نہ کریں تو کتنی بے وقوفی ہوگی. ترجمہ کیجئے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسے تو نے ڈالا، علی الذین ان پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور نہ ہم سے اٹھوا جو نہیں طاقت ہم کو اس کی، یعنی جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا، لا تحمل، حمل اٹھوایا، یحمل حمل، اور لا تحمل نہ اٹھوا ہم سے، نہ لاد ہم پر، ما لا طاقت جو نہیں طاقت، لنا ہم کو، بھی اس کی، جو نہیں طاقت ہم کو اس کی، یعنی جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے. یعنی ایسی سختی میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، جیسے مال کی تنگی، مجبوری، محکومی، بیماری، لوگوں کی طرف سے تکلیف وغیرہ. اور ایسی آزمائش میں بھی نہ ڈال جو ہم کو پھسلا دے، یعنی ایسا مال یا قوت یا لوگوں کا ساتھ نہ دے جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جائے. ربنا ربنا کی یہ تکرار ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم کو دعا کس طرح کرنی چاہیے. ترجمہ کیجئے، ربنا
اے ہمارے رب ولا تحملنا اور ہم سے اٹھوا ما لا طاقت لنا به جو نہیں طاقت ہم کو اس کی، اے ہمارے رب اور نہ ہم سے اٹھوا جو نہیں طاقت ہم کو اس کی، یعنی جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اور درگزر کر ہم سے اور بخش دے ہمیں اور ہم پر رحم کر، واعف عنا اور اعفو عفا یعنی درگزر کیا، یعفو اعفو اس کو وا سے ملائیں گے تو واعفو اور درگزر کر، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، وارحمنا اور ہم پر رحم کر۔ یہ تین چیزیں ایک ساتھ مانگی گئی ہیں جس کی ایک گناہ گار بندے کو سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا 100 کام کرنے کو کہا تو ہم نے اس میں سے شاید 10 بھی نہ کیے ہوں، تو اے اللہ واعف عنا ان کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے رکنے کو کہا تھا مگر وہ گناہ کر کے آئے تو اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، واغفر لنا ان کو ڈھانک دے، چھپا دے۔ اوپر کی 2 چیزیں قبول ہو جائیں تو اب بندے کے پاس جنت میں جانے قابل بنانے کے لیے نیکیاں بالکل کافی نہیں، اس لیے وارحمنا، یاد رکھیے جنت اپنی نیکیوں سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اس مختصر یہ کہ جو کیا نہیں اس کے لیے واعف عنا، جو کیا مگر غلط کیا اس پر واغفر لنا، اور جو صحیح کیا وہ بالکل کافی نہیں اس پر وارحمنا۔ ترجمہ کیجئے واعف عنا اور درگزر کر ہم سے، اور درگزر کر ہم سے، پھر سے واعف عنا اور درگزر کر ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم کر۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا آقا ہے بس مدد کر ہماری قوم پر کافروں کی، یعنی کافروں کی قوم پر۔ انت تو مولانا، مولا یعنی آقا، مولانا تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا ف یعنی پس، انصر مدد کر، ف اور انصر ملائیں گے تو فانصر ہو جائے گا، نہ ہماری، فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی القوم قوم پر، الکافرین کافروں کی، کافروں کی قوم پر مدد کر ہماری، یعنی ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ مولا کے اصل کے معنی ہے مالک، آقا، بگڑی بنانے والا، مددگار، یعنی اے اللہ ان ہدایت پر قائم رہنا اور مخالفتوں سے گزرنا سلامتی کے ساتھ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یاد رکھیے اوپر کی آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو بہت بری طرح ستایا جا رہا تھا اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ اس دعا میں خود کی کمزوری کا، غلطیوں کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کی فکر ہے، اور آخر میں کافروں کے خلاف مدد کی دعا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں غیروں کے غلبے میں ہوں، مجبور ہوں، تو پہلے ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، فرائض کا اہتمام کریں، اپنے معاشرے میں برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، دین کی دعوت کی اور دین پر اجتماعی احکام کی عمل کی کوشش کریں، اور ساتھ میں یہ دعا بھی، اور اس کے ساتھ یہ تعمیری کوشش بھی کہ ان لوگوں کا غلبہ ختم ہو جو اسلام کے خلاف یا اسلام پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ ہم نے آیتوں کا پورا ترجمہ نہیں کیا، آپ پریکٹس کر سکتے ہیں آرام سے، وقت کی وجہ سے ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔